یہ صادقین تھے جنہوں نے کرامت کو کامریڈ کا خطاب دیا اور اس کی بنیادیں بڑی ٹھوس تھیں۔ ایک پوری دہائی گزری ہے جس میں کرامت نے بائیں بازو کی پرزور سیاست کی تھی جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی صادقین سے۔ ہمارا دوست تھا سلطان نقوی جو صادقین کا بھتیجا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ تو پھر وہاں جب ہم آئے تو اس نے کہا یار چلو میرے گھر چلو، تو کچھ میرا خون وون بہہ رہا تھا، تو وہاں پہلی دفعہ ہماری صادقین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ایک نیا چیپٹر آپ کی زندگی کا۔ تو انہوں نے پھر وہ زمانے میں اوولٹین بڑی استعمال بہت ہوتی، گرم دودھ میں ڈال کے میں اوولٹین ڈال کے مجھے پلائی، اور پھر بیٹھے رہے ہم کو 2 گھنٹے وہاں، تو وہ تسلی بھی دیتے رہے اور بہت غصہ میں تھے۔ تو وہ کر رہے تھے اس زمانے میں کیلیگرافی اپنی رباعیات کی، تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بھی بچپن میں ہم لوگ تختی لکھتے تھے تو شوق تھا کیلیگرافی کا۔ تو پھر 2-3 دن کے بعد میں دوبارہ گیا، میں دیکھ رہا تھا وہ اپنی مطلب، پھر انہوں نے ایک کیا کہ ایک رباعی کی نا آؤٹ لائن کر کے مجھے کہا ذرا اس میں یہ رنگ بھر کے دکھاؤ، مجھے بتایا کہ کون سے رنگ، تو میں نے بھر دیا، تو اس کی مطلب وہ ٹھیک لگا ان کو، تو کہا کہ بس تم روز آیا کرو یہ کام کرو۔ تو اور وہ بھی چورنگی کے پاس ہی رہتے تھے، سبتین منزل میں۔ تو وہ پھر مطلب ایک طرح کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت۔ پھر ان کو جو ہے مل گیا یہ کام لاہور میں، لاہور میوزیم کا، تو انہوں نے کہا مجھے اب تک چلو کامریڈ تم بھی چلو، تو میں گیا۔ پھر وہاں 2-3 ایگزیبیشن ہوئیں، ایک پر حملہ کیا جمعیت والوں نے، وہ جو ان کی رباعیات کی وہ تھی نا، جو انہوں نے خود اپنی السٹریشنز کی تھی، تو اس میں بہت سارا حصہ ملائیت کے خلاف تھا، تو ان لوگوں نے پھر حملہ کیا، وہ فلیٹیز میں کر رہے تھے، تو آ کے توڑ پھوڑ کر دی ساری۔ تو پھر وہ جو ملا لاہور میوزیم میں سیلنگ کرنے کا اور ایک ہال چھت بنانے کا جو سیلنگ تھی، تو وہ بیسیکلی اس کا کنٹینیوشن تھا جو انہوں نے منگلہ میں کی تھی نا میورل، اسی کا وہ بیسیکلی فوکس تھا ہیومن لیبر پہ، اس کا ایوولوشن میں کیا رول ہے۔ تو کتنے سال آپ صادقین صاحب کے ساتھ؟ تو ہم مطلب 70 کی بات ہے نا یہ جو ہمارا ہوا تھا، تو 71 تقریباً پورا ہم نے لاہور میں گزارا۔ تو پھر یہ وہ جو ڈھاکہ فال ہوئی تو بہت وہ جنگ کے خلاف تھے، ہر روز میوزیم، ہم رہتے بھی میوزیم میں تھے، تو وہ میوزیم کے سٹاف کے ساتھ روز جھگڑا ہوتا تھا کیونکہ وہ جنگ کے خلاف۔ تو جب 16 دسمبر کو یحییٰ خان نے آ کے اعلان کیا کہ سیز فائر ہو گئی، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے سرنڈر کر دیا، تو صادقین نے مجھے کہا کہ یار ایسا کرو، وہ پرانی انارکلی میں ایک وہ دکان تھی مٹھائی کی، کہ وہاں سے مٹھائی لے کر آؤ۔ تو میں لے کر آیا، تو انہوں نے کہا چلو اب ان سب کو جنگ بند ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں، اس خوشی کا موقع ہے، تو وہ لے کے ہم گئے۔ اب وہ سارے لوگ جو تھے وہ اتنے پریشان کہ آپ کس چیز کی مٹھائی بنا؟ انہوں نے کہا جی جنگ بند ہونے کی مٹھائی۔ تو بہت اچھا وہ وقت گزرا، مطلب پھر یہ اسی زمانے میں ان کو شوق ہوا کہ وہ ایک پنجابی ادبی سنگت تھی وہاں، ان کا YMCA میں جو سامنے ہی تھا، وہ نشست ہوتی تھی 15 دن میں ایک بار، تو انہوں نے کہا یار یہ جو میری رباعیات نا کچھ یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن کی جائیں، تو فیض صاحب کے ساتھ ان کا بہت رہتا تھا،
وہ کراچی میں تھے تو ان سے فون پر رابطہ ہوتا تھا. تو فیض صاحب نے کچھ نہیں لکھا تھا پنجابی میں, ہاں جب تک تو ساتھ کے نکاح ان کا ٹرانسلیشن کرو. تو شام میں عام طور پہ وہاں منو بھائی آ جاتے تھے, ایک مسعود اللہ خان تھے وہ جن کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی, کبھی کبھی جالب آ جاتے تھے. تو وہ رباعیات کا ہم لوگوں نے پنجابی میں کرنا شروع کیا. تو پھر انہوں نے وہاں اناؤنس کیا کہ پنجابی ادبی سنگت میں ہم پنجابی میں رباعیات سنائیں. تو پہلے تو انہوں نے فیض صاحب کو فون میں لایا کہ فیض صاحب میں نے پنجابی میں رباعی لکھی ہے سننا. اور پھر وہاں جا کے تو کرتے ہم لوگ تھے, میں نے کوئی 100 سے زیادہ رباعیات پنجابی میں کر لی تھی. تو وہ انفارچونیٹلی وہ سلطان والوں سے کہیں کھو گئی, ورنہ ان کا خیال تھا کہ کچھ چھاپا جائے ان کے نام سے. اچھا تو کرامت جب تک مطلب ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا نا اس وقت تک, تو وہاں سے کوئی رابطے تھے آپ کے اسٹوڈنٹ سے یا آرٹسٹ سے یا؟ ایکچولی ہوا کیا تھا کہ ہم لوگ تو کبھی گئے نہیں تھے ایسٹ پاکستان, کوئی ایسا موقع ہی نہیں تھا. لیکن جب 70 کے الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے اور یہ 1 یونٹ وغیرہ توڑ دیا گیا تھا, تو ہمارا رابطہ اس زمانے میں مولانا بھاشانی کی پارٹی کے ساتھ تھا. تو وہ جب آتے تھے تو ان سے ملنا ہوتا تھا. لیکن 70 میں شیخ مجیب الرحمان آئے, تو انہوں نے جہاں وہ ناظم آباد میں کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, حفیظ علوی, ہاں, تو انہوں نے ہم پیغام بھیجا. NSF میں ہم لوگ تھے تو کئی ملنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, تو ہم لوگ ملنے گئے. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بھائی ہمیں تو یہ پاکستان تو ہم نے بنایا ہے, تو یہ فضول بکواس کرتے ہیں کہ ہم توڑنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو آپ لوگ یہاں بھی شروع کریں. اچھا. تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. تو پھر رشید رضوی صاحب ان کے پہلے سیکرٹری بنے تھے. اچھا. وہ جو اسٹوڈنٹ لیگ تھی نا, ایک ایپسو ہوتی تھی, وہ مولانا بھاشانی کے ساتھ تھی. جو عوامی لیگ کے ساتھ تھی وہ لیگ تھی, اسٹوڈنٹ لیگ. تو وہ یہاں شروع کی. رشید اس کے جنرل سیکرٹری بنے تھے. پھر ان کے لیے ایک ریسیپشن ہم لوگوں نے کیا جبیس ہوٹل میں. جبیس ہوٹل جب مشہور ہے ان چیزوں کے لیے. تو شیخ صاحب بہت خوش ہوئے. یونس شرر بھی تھے اس میں, اور کافی, مطلب ہم نے کہا کچھ دوست اس میں چلے جائیں. اچھا تھوڑی سی اگر ہم وہ 1968 میں جو تحریک چلی, ظاہر ہے پاکستان کی ہسٹری میں بہت ہی اہم ہے, اور ہم لوگ چونکہ اسٹوڈنٹ تھے تو ہماری زندگیوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ہوا ہے. تو اگر اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ اپنا رول, رشید رضوی کا رول, اور لیفٹ کا پروگریسو اسٹوڈنٹس کا کیا رول تھا. دیکھیں گے اگر آپ اس پیریڈ کو دیکھیں نا, تو یہ آخری بڑی موبلائزیشن جو تھی وہ 3 سالہ ڈگری کورس کے خلاف تھی. جی ہاں, جو یہاں کر رہے تھے یہ. تو اسی وقت پھر یہ الیکشن ہوا جس میں بہت دھاندلی ہوئی. مادر ملت, ہم لوگ الیکشن میں کیمپین میں بھی انوالو کی جو تھے. ہاں, ہم تو بلکہ یہاں سے لاہور تک گئے بائی روڈ. ہمارا ایک دوست تھا, اس کے پاس گاڑی تھی. اچھا. تو کہ چلو دوسرے شہروں میں بھی جا کے دیکھیں. لیکن اس سارے میں جو ہے بڑا یہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان میں سے کئی BD کا الیکشن لڑ کے منتخب بھی ہوئے تھے اور ایکٹیو تھے. مادر ملت سعید حسن بھی تو ہوتے, بہت ایکٹیو تھے. سعید حسن بھی تھے, ان کی بیگم بلم ہوتی تھی. ہاں, یہ لوگ بھی کافی ایکٹیو. جی. تو یہ جو وہ جو 12 کا جو گروپ تھا نا, جو اسٹوڈنٹ, وہ اس میں مادر ملت کی کیمپین میں بہت ایکٹیو تھے. اور کراچی پورے پاکستان کے دورے پہ گئے تھے لالٹین لے کے. بالکل. ٹرین کے سے. تو اسی میں ہم لوگ بھی تھے. تو پھر یہ جو ہے جنگ وغیرہ ہو گئی 65 والی, تو وہ اس کے گرد بھی کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ وہ جب اعلان تاشقند ہوا 66 میں, تو وہ گروپ بھی بنے. لیکن
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کافی تیز ہوئی تھی. بھٹو کو نکال دیا ایوب خان نے, تو وہ بھی تو ہمارا جو کنووکیشن تھا نا, اب کنونشن ہماری NSF کا ایک کنونشن ہوا تھا 69 کی بات ہے, نہیں یہ 67 میں ہوا تھا, 67 میں, اس میں بھٹو کو گل بلایا. کیا نام تھا وہ کلب کا؟ گلے رانا کلب. گل رانا کلب تھا گرو مندر پہ, جی ہاں ابھی بھی سبیل والی مسجد, اس پر ہوا تھا. اور بھٹو صاحب چیف گیسٹ تھے, انہوں نے خطاب کیا تھا, اور بڑا پبلک جو تھے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, وہ بڑے چارج ہوئے. چارج ماحول تھا. تو پھر ان کو کندھوں پہ اٹھا کے بتایا نا کرامت صاحب. نہیں وہ پہلے یہ ہوا نا کہ معراج محمد خان آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ تھے اور رشید حسن خان اس میں الیکٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. تو معراج نے پہلے تقریر کی, تو انہوں نے مودودی کے اوپر بہت اٹیک کیا. تو جب بھٹو کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ جی وہ ان کو ہمیشہ معراج خالد کہتا تھا میرا صاحب کہ میں ان کی خیالات سے متفق نہیں ہوں, میں مولانا مودودی کی بہت عزت کرتا ہوں فلانا ڈی. ہم لوگ کھڑے ہو کے میں نے کہا یہ یہاں کیا کرنے آئے, پھر یہ جائے جماعت اسلامی کے جلسے میں جائے, یہاں کیا کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے شور مچایا. خیر پھر وہ معراج نے ہم سب سے کہا کہ نہیں اب ان کو بات کرنے دیں, ہم نے مہمان بلایا. تو وہ جو 67 میں پھر بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی, اور ہم لوگ تو خلاف تھے کہ بھئی اس میں نہیں جانا ہے ہم نے, لیکن معراج چلے گئے تھے. اور پرسنلی میرے معراج کے ساتھ زیادہ ہمیں اس لائکنگ بھی تھی, اور اس کے ساتھ زیادہ ہمارا رہتا, مطلب ہم ان کے گھر ایسے بھی جاتے تھے. تو وہ جو 67 میں سے ساری چلی بات, تو اس دوران ہمارا جو جنا کالج میں NSF کا پریزیڈنٹ ضیاء اللہ الیکٹ ہوا. خیر میں دو تین جگہ تھے جہاں یونین NSF کی تھی, اور یہ پہلا پریمیئر کالج میں, ہاں گورنمنٹ کالج اسکول میں, گورنمنٹ کالج میں, SM میں, ہاں کافی یونٹس آ گئے تھے. یونٹس NED بھی, کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کالجز میں زیادہ, NED بھی پھر وہاں جو ہے وہ ہمارے NSF کے لوگ جیتے تھے. تو وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا جو پورا سائیکل تھا, پھر وہ 68 میں آ کے تو یہ ہوا کہ ایک ہفتہ مطالبات بنایا گیا, جس میں اسٹوڈنٹ کے بھی ڈیمانڈ تھے. وہ بنا رہے تھے ایوب خان صاحب, جنرل ایوب خان صاحب, 11 سالہ ترقی, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ, اس کے جواب میں NSF نے ہفتہ احتجاج اسی ہفتے میں رکھا تھا. ہفتہ احتجاج یہاں پہ پولو گراؤنڈ پہ جلسہ, کنونشن مسلم لیگ کا جلسہ تھا, جس کو جا کے ان لوگوں نے بگاڑا تھا. یہ سارے جو 12 لیڈر تھے نا, اس میں سعید حسن سب سے آگے تھے میرے خیال. وہ بھگدڑ مچ گئی وہاں, یہ جنہوں نے جا کر اسٹیج پہ قبضہ کر لیا. تو وہ جو پیریڈ تھا, مطلب جو بہت زیادہ ہم لوگوں کی انوالومنٹ آئی, وہ 68 والا وہ پیریڈ تھا. کیونکہ بہت ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے کالج سے شروع ہوتی تھی. وہاں سے چلتے تھے ہر جلوس, وہاں سے چل کے رستے میں جو 3-4 کالج تھے ان کے اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تھے, اور پھر پہنچتے تھے ہم لوگ ادھر جہاں پہ SM لا کالج اور یہ سارا نا, DJ سائنس کالج, NED. تو یہ جلوس اکثر وہاں جا کر کلمینیٹ ہوتے, پھر راستے میں ریگل پہ کرتے تھے. تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے, مطلب ہماری پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی, پھر وہ لیفٹ کی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا.